سلطان محترم، میں منگولوں سے متعلق ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ منگول سپہ سالار چارمغان کی شکست پر چنگیز خان کا بیٹا چغتائی انتہائی برہم اور غضبناک ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چغتائی نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمرقند سے باہر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اب چغتائی نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر سے باہر ان علاقوں کی طرف کوچ کیا ہے تاکہ آپ پر حملہ آور ہو اور جو آپ نے چارمغان کو شکست دی ہے اس کا آپ سے انتقام لے سکے۔ سلطان محترم، میں یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ خود چغتائی لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ آہستہ آہستہ اصفہان شہر کا رخ کر رہا ہے، جبکہ اس نے چند چھوٹے چھوٹے لشکر اپنے اطراف میں پھیلا دیے ہیں تاکہ سمرقند سے اصفہان تک راستے میں جس قدر شہر اور قصبے پڑتے ہیں ان کو لوٹ کر منگول لشکر کے لیے رسد، خوراک اور دوسرا سامان فراہم کیا جائے۔ سلطان محترم، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس قدر آپ کے پاس اس وقت لشکر ہے، یہاں تک کہتے کہتے وہ مخبر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسی لمحہ سلطان جلال الدین کا چھوٹا بھائی غیاث الدین سلطان جلال الدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان جلال الدین نے اشارے سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ غیاث الدین چپ چاپ آگے بڑھ کر جلال الدین کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ غیاث الدین کے بیٹھنے کے بعد وہ مخبر پھر بولا، سلطان محترم، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس قدر میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق جو لشکر اس وقت آپ کے پاس ہے، چغتائی میرے خیال میں کم از کم اس لشکر سے 10 گنا بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس نے ہر حال میں آپ کو شکست دینے اور آپ پر غلبہ حاصل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس مخبر کے اس انکشاف پر سلطان جلال الدین کے بھائی غیاث الدین کا چہرہ تفکر اور پریشانی میں پیلا پڑ گیا تھا۔ اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے بھائی غیاث الدین کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر وہ اپنے چہرے پر ہلکا سا تبسم بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ مخبر، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے بروقت اطلاع دی۔ سن، تو کہتا ہے کہ چنگیز خان کا بیٹا چغتائی ہمارے لشکر سے 10 گنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نیک نیتی سے منگولوں کا مقابلہ کریں، ہر کام میں خداوند قدوس کو اپنی نصرت کے لیے پکاریں، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر منگول میرے لشکر سے 20 گنا بڑا لشکر لے کر آئیں تب بھی میں ان سے ٹکراؤں گا اور انہیں اپنے خداوند کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے سامنے سے مار بھگاؤں گا۔ اب تم جاؤ اور آرام کرو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھیل جاؤ، منگولوں کے لمحہ لمحہ حرکت کی مجھے بروقت اطلاع کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر خیمے سے نکل گیا۔ مخبر کے جانے کے بعد غیاث الدین تھوڑی دیر تک پریشان حال بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سے 10 گنا بڑے منگولوں کے لشکر کے ساتھ ٹکرا جانا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ایسے وقت میں جب کہ آپ کا ساتھی پاسبانوں کا سپہ سالار بھی یہاں نہیں؟ اس پر سلطان جلال الدین پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، غیاث الدین میرے بھائی، تم فکر مند اور پریشان مت ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں منگولوں سے جنگ کرنے کا اس سے پہلے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن میں اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار کئی بار ان سے ٹکرا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے ان منگولوں کو ہوا بنا رکھا ہے وہ غلطی پر ہیں۔ منگول کچھ بھی نہیں ہیں، بس وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری بے تدبیری کی وجہ سے اس قدر وحشتناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ دیکھ غیاث الدین میرے بھائی، تو دیکھے گا کہ چنگیز خان کا بیٹا چغتائی اگر اس سے بھی بڑا لشکر لے کر آ جائے تب بھی ہم اپنے خداوند کی نصرت کے بلبوتے پر انہیں مار بھگائیں گے۔ اب تم لوگ تیاری کرو، ہم اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان کی طرف کوچ کریں گے تاکہ منگول اصفہان شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میرے عزیز بھائی، جہاں تک پاسبانوں کے سپہ سالار کا تعلق ہے، مطمئن رہو، جہاں کہیں بھی منگول ہم سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ پاسبانوں کا سپہ سالار اس سے پہلے ہی اپنے جانثاروں اور اپنے سرفروشوں کے ہمراہ ہم سے آ ملے گا۔
اس کے بعد سلطان جلال الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خان اور غیاث الدین کو ساتھ لے کر وہ لشکر کے تبریز سے کوچ کرنے کے انتظامات کرنے لگا تھا۔ سلطان جلال الدین نے جس وقت تبریز سے اصفہان کی طرف کوچ کیا تو راستے میں سلطان کو اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر چغتائی کی سرکردگی میں دریائے جیہوں کو عبور کرنے کے بعد عراق کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ جب سلطان اصفہان کے نواح میں آیا تو کچھ اور مخبر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلطان کو یہ اطلاع دی کہ کچھ منگولوں کو اصفہان شہر کے نواح میں بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں گھومتے دیکھا گیا ہے۔ مخبروں نے سلطان کو یہ بھی اطلاع کی کہ منگولوں کے رعب کا یہ عالم ہے کہ قرب و جوار کے کل حکمران صوبہ دار ان قلعوں کو چھوڑ چھاڑ کر جہاں وہ متعین تھے پناہ لینے کے لیے سلطان کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ ان حالات میں مختلف حاکموں کی طرف سلطان نے اپنے قاصد بھجوائے اور انہیں ہدایات اور تنبیہ کی کہ منگولوں کے مقابلے میں حوصلہ ہارنے کے بجائے ان لوگوں کی ہمت افزائی کریں اور منگولوں کی وجہ سے اپنی ذات پر کسی طرح کی گھبراہٹ اور پریشانی طاری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد سلطان نے منگولوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ وہی نجومی جو اس سے پہلے سلطان علاء الدین کو منگولوں کے خلاف حرکت میں آنے سے منع کر رہے تھے، اب سلطان جلال الدین کے گرد بھی جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر چند نجومی سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ 3 دن تک منگولوں کے خلاف لڑنے سے اعتراض کرے۔ ہر چند سلطان جلال الدین ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور یہ اس کی طبیعت کے خلاف بات تھی، لیکن اپنے چند امراء کے اصرار کرنے پر سلطان جلال الدین منگولوں کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے مزید 3 دن تک رک گیا تھا۔ منگولوں نے اس غیر متوقع توقف کو سلطان کی کمزوری پر معمول کیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب وہ ان پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ منگولوں کو یہ بھی خیال گزرا کہ سلطان کے ہمراہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور وہ چغتائی کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ چنانچہ سلطان کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد چغتائی نے اپنے 2 بڑے بڑے لشکر مختلف سمتوں کو روانہ کیے تاکہ وہ اپنے لشکر کے لیے خوراک اور رسد کا سامان حاصل کر لے، اور دوسری طرف سلطان جلال الدین کو بھی چغتائی کے اس فیصلے کی خبر اس کے جاسوس بروقت دے چکے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان کو عین اس موقع پر یہ بھی خبر ملی کہ پاسبانوں کا سپہ سالار بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ہمراہ اصفہان کی طرف رخ کر رہا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے اپنا ایک تیز رفتار قاصد پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ چغتائی کے بڑے لشکر سے جو 2 حصے رسد اور خوراک جمع کرنے کے لیے نکلے ہیں ان میں سے ایک حصے پر وہ حملہ آور ہو اور اس کا خاتمہ کر کے وہ اصفہان کا رخ کرے، جبکہ منگولوں کے دوسرے حصے کی طرف سلطان جلال الدین نے اور خان کو اس کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہو اور انہیں مسلمان علاقوں میں ادھر ادھر تباہی پھیلانے کی اجازت نہ دے۔ یہ دونوں منگول لشکر بڑی بے پرواہی اور بے خبری میں مسلمان قصبوں اور دیہاتوں کو لوٹنے کا عمل شروع کر چکے تھے۔ ان کی بدبختی ان کے سروں پر منڈلا گئی تھی۔ ایک حصے پر پاسبانوں کا سپہ سالار حملہ آور ہوا، اس حصے کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوسرے حصے پر اور خان نے اچانک حملہ کیا۔ اس حصے میں اور خان نے 2000 سے زائد منگولوں کو قتل کیا اور باقی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ تقریباً 400 منگولوں کو اور خان نے گرفتار کیا اور اصفہان میں سلطان جلال الدین کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت تک پاسبانوں کا سپہ سالار بھی منگولوں کے دوسرے حصے کا صفایا کر کے اصفہان پہنچ چکا تھا۔ اور خان کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ان 400 منگولوں کو جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان اور خان کی اس کارگزاری سے بے حد خوش ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ان سب منگولوں کے سر قلم کر کے ان کی لاشیں اصفہان کے چوراہوں اور گزرگاہوں پر لٹکا دی جائیں تاکہ عوام کے دلوں سے منگولوں کا ڈر نکل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ 400 منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اصفہان شہر کے چوراہوں اور گزرگاہوں میں لٹکا دیا گیا۔
اس طرح لوگ جہاں سلطان کی اس کارگزاری سے خوش ہوئے، وہاں منگولوں کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر وحشت چھائی ہوئی تھی وہ بھی کسی قدر جاتی رہی تھی۔ دوسری طرف چغتائی کو اپنے دونوں لشکروں کی تباہی و بربادی اور اصفہان شہر سے باہر 400 منگولوں کے سلطان کے حکم پر قتل اور چراہوں پر ان کی لاشیں لٹکائے جانے کی خبریں پہنچیں تو وہ کسی خونی درندے کی طرح غضبناک ہو گیا۔ سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے دونوں لشکروں کی تباہی و بربادی، اپنے 400 منگولوں کے قتل کیے جانے کا انتقام لینے کے لیے وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان کی طرف بڑھا۔ سلطان جلال الدین ابھی تک اصفہان کے نواحی میں پڑاؤ کیے انتظار کر رہا تھا کہ اسی دوران سلطان کو خبر ملی۔ ایک مخبر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کو اطلاع دی کہ باغی سردار کلتک خان، جس کی کمانداری میں اس وقت 90,000 کے قریب لشکری تھے، وہ سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے اصفہان کا رخ کر رہا ہے۔ یہ خبر بڑی دلدوز، بڑی حوصلہ شکن تھی، اس لیے کہ ایک طرف سے چنگیز خان کا بیٹا چغتائی شمال کی جانب سے بڑے خونخوار انداز میں سلطان جلال الدین کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، دوسری طرف کلتک خان جو سلطان جلال الدین کے باپ علاء الدین کے رشتہ داروں میں سے تھا، وہ بھی سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے اصفہان شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ خبر سلطان کے گوش گزار کی گئی۔ اس وقت سلطان کے خیمے میں اس کا بھائی غیاث الدین، پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان تینوں موجود تھے۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے کچھ سوچا، پھر اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ابھی کہیں جانا نہیں، باہر لشکر میں انتظار کرو، میں تم سے بعد میں رابطہ قائم کروں گا۔ اس پر وہ مخبر باہر نکل گیا۔ مخبر کے جانے کے بعد سلطان نے باری باری پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، میرے عزیز ساتھیو، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ صورتحال ہمارے لیے انتہائی ابتر اور خراب لگتی ہے۔ شمال کی طرف سے وحشی منگول ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے امڑ رہے ہیں، مغرب کی طرف سے کلتک خان ہم پر حملہ آور ہونے کو پیش قدمی کر رہا ہے، اور یہ منگولوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم کلتک خان سے جنگ کرتے ہیں تو خون دونوں سمتوں سے مسلمانوں ہی کا بہے گا، جو مجھے کسی بھی صورت پسند نہیں۔ سنو میرے بھائیو، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، شاید تم دونوں اسے پسند کرو۔ اس پر اور خان فوراً بولا، سلطان محترم، وہ تجویز کیا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کہیے، مجھے امید ہے کہ اس تجویز پر عمل کر کے ہم اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا، میرے عزیزو، میرے بھائیو، سنو، اس نازک موقع پر جب کہ منگول بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، کلتک خان کا ہم پر حملہ آور ہونا دو چیزوں کی غمازی کرتا ہے۔ پہلا خدشہ یہ ظاہر ہو سکتا ہے اس نے اندر ہی اندر منگولوں کے ساتھ ہمارے خلاف کوئی ساز باز کر لی ہو، اور منگولوں نے اس سے یہ وعدہ کیا ہو کہ میرے بعد وہ اسے ان علاقوں کا حکمران بنا دیں گے۔ کلتک خان اس فریب میں آ کر ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ دوسرا خدشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلتک خان جو اب تک خاموش اور گوشہ نشینی میں تھا اور جس کے پاس 90,000 کا بہت بڑا لشکر ہے، اس موقع پر ہم پر حملہ آور ہو کر شاید یہ چاہتا ہو کہ جس وقت منگول ہم پر حملہ آور ہو رہے ہوں، وہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو تاکہ ہمارا خاتمہ کر کے وہ منگولوں کے ساتھ جم جائے یا ان سے صلح صفائی کر کے اپنے ان علاقوں میں فوائد حاصل کر لے۔ بہرحال میرے بھائیوں، وجہ کچھ بھی ہو، ہمیں ان دونوں قوتوں سے نمٹنا ہے، اور ان سے نپٹنے کے لیے میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے کہ جہاں تک مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ منگول کلتک خان سے پہلے یہاں پہنچیں گے، لیکن اب ہمیں اصفہان شہر سے باہر مزید پڑاؤ نہیں کرنا چاہیے اور یہاں سے کوچ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ منگولوں کا سامنا کریں گے ہم، اس طرح ہم پر حملہ آور ہونے میں کلتک خان کو مزید تاخیر ہوگی۔ میری تجویز یہ ہے کہ منگولوں کے ساتھ عین جنگ کے عروج کے وقت میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر پسپا ہونے کی کوشش کروں گا۔ جو منگول میرے ساتھ برسر پیکار ہوں گے یہ سمجھیں گے کہ میں جنگ سے جی چرا کر بھاگا ہوں، اور انہیں پتہ ہوگا کہ اس حصے میں جلال الدین ہے،
وہ ضرور میرا تعاقب کریں گے۔ میں انہیں اپنے تعاقب میں لگا کر دور لے جاؤں گا اور پھر اچانک پلٹ کر ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کا خاتمہ کروں گا، اور اس کے بعد میں کلتق خان کی طرف بڑھوں گا۔ میرے اس طرح میدان جنگ سے نکلنے کے 2 فوائد ہوں گے۔ اول یہ کہ جو منگول میرے ساتھ برسر پیکار ہوں گے ان کا اپنے اصل لشکر سے علیحدہ ہو جانے کے باعث تم تینوں پر منگولوں کا دباؤ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس منگول لشکر کا جو میرے تعاقب میں ہوگا، خاتمہ کرنے کے بعد میں کلتق خان کی طرف بڑھوں گا۔ گو میرے پاس مختصر سا لشکر ہوگا جو میرے حصے میں آتا ہے، جس سے میں کلتق خان سے جنگ نہیں کر سکوں گا اور اس کی راہ بھی نہیں روک سکوں گا۔ میں اس کے ساتھ چھاپہ مار جنگ کی ابتدا کروں گا اور اس کی اس سمت بڑھنے کی رفتار کو سست کر دوں گا تاکہ تم تینوں کو منگولوں سے نپٹنے کے لیے معقول وقت مل جائے۔ منگولوں سے نپٹنے کے بعد پھر ہم متحد ہو کر کلتق خان کی طرف بڑھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہم میں ابھی دم خم ہے کہ منگولوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنے بھائی غیاث الدین، پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کیا تم میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو؟ اس پر ان تینوں نے ایک بار بڑے انباک سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ فیصلہ کیا اور پھر اور خان بولا، سلطان محترم، ہم تینوں اس تجویز سے پوری طرح متفق ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نہ صرف منگولوں کو شکست دے سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ کلتق خان کی رفتار میں کمی کر کے اپنے لیے بہتر حالات کی امید بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ پر اس تجویز کو استعمال کرتے ہوئے سلطان محترم ہمیں ایک احتیاط بھی کرنا ہوگی۔ اس پر سلطان جلال الدین نے چونک کر پوچھا، کیسی احتیاط؟ جواب میں اور خان نے کہا، سلطان محترم، یہ تجویز صیغہ راز میں رکھی جائے۔ اس وقت اس راز سے میں، پاسبانوں کا سپہ سالار اور آپ کا بھائی غیاث الدین آگاہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تجویز بس ہم چاروں تک ہی محدود رہے۔ اگر کسی لشکری کو خبر ہو گئی کہ ایک طرف سے منگول ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے کلتق خان بڑھ رہا ہے، تو میرے خیال میں کئی لشکری جیت چھوڑ بیٹھیں گے اور جنگ میں اس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں فی الحال لشکریوں کے ذہن میں یہی بات رکھی جائے کہ ہمارا مقابلہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی سے ہے اور کلتق خان کی پیش قدمی کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ بعد میں جب ہم منگولوں کو شکست دے چکیں گے تو کلتق خان کے سامنے آتے ہوئے ہمارے لشکری کتھن ہچکچائیں گے نہیں، بلکہ منگولوں کے شکست کھانے کے بعد کلتق خان کے خلاف ان کے حوصلے مزید بڑھ چکے ہوں گے۔ اس پر سلطان نے اور خان کی اس گفتگو کو پسند کرتے ہوئے کہا، اور خان میرے بھائی، تمہارے اندیشے درست ہیں۔ یہ تجویز فی الحال ہم چاروں ہی تک محدود رہے گی۔ کسی بھی لشکری کو اس کی خبر نہیں دی جائے گی کہ منگولوں کے ساتھ ساتھ کلتق خان بھی ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور کلتق خان کی آمد کی خبر جو جاسوس لے کر آیا ہے اس کو بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ خبر کسی اور تک نہ پہنچے۔ اب میرے خیال میں تم لوگ اٹھو، اپنی روانگی کی تیاری کرو، اس لیے کہ ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے شمال کی طرف کوچ کریں گے اور آگے بڑھ کر چغتائی کے لشکر کی راہ روکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اور خان، پاسبانوں کا سپہ سالار اور غیاث الدین اٹھ کر سلطان جلال الدین کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لشکر اصفہان کے نواح سے شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے جس وقت تیان کو اس کے خیمے میں نظربند کرتے ہوئے تنبیہ کی تھی کہ اگر صبح تک وہ چارمغان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، چغتائی اس کام سے جلدی فارغ ہونا چاہتا تھا، اس لیے کہ دوسرے روز وہ سلطان سے جنگ کرنے کے لیے سمرقند سے جنوب کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے روز صبح سویرے ہی چغتائی سو کر جب اٹھا تو ایک پہرے دار بھاگا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، خان،
میں آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر چغتائی نے تنزیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، شاید تم یہ بتانا چاہو گے کہ مسلمانوں کا سلطان جلال الدین اصفہان سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس پر وہ پہرے دار بولا، نہیں خان، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سودائی کی بیٹی تیان اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ اس پر چغتائی چونک سا پڑا اور کھا جانے والی نگاہوں سے اس پہرے دار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اگر وہ اپنے خیمے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ کیا رات ہی رات میں ہمارے سپہ سالار چارمغان کے پاس چلی گئی ہے، جس سے ہم اس کی شادی کرنے کے خواہش مند ہیں؟ قبل اس کے کہ وہ پہرے دار مزید کچھ کہتا، اتنی دیر تک چارمغان اور چغتائی کا امیر الامراء کرچار برلاس بھی وہاں آ گئے تھے۔ اس پر پہرے دار بولا، خان، میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ تیان اس وقت اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ جو پہرے دار اس کے خیمے کے دونوں جانب پہرا دینے کے لیے مقرر کیے گئے تھے وہ بھی وہاں نہیں تھے، اور جب انہیں تلاش کیا گیا تو خیمے کے دائیں بائیں ریت کے اندر ان کی لاشیں دفن کی ہوئی ملی ہیں۔ ان دونوں کو کوئی ہلاک کر کے تیان کو لے گیا ہے۔ اس پر چغتائی کے بولنے سے پیشتر ہی چارمغان بولا اور برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لشکر سے کوئی تیان کو نکال کر لے جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، وہ یہیں کہیں خیموں کے اندر ہی چھپی بیٹھی ہوگی۔ اس پر چغتائی اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، نہیں چارمغان، تمہارا اندازہ غلط ہے، وہ ان خیموں میں نہیں ہے، وہ یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ اگر ان خیموں میں ہوتی تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ اس کے خیمے کے گرد پہرا دینے والے دونوں محافظوں کی نگاہ بچا کر ادھر ادھر ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دونوں محافظوں کی لاشوں کا ریت میں دفن کیا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کوئی اسے لشکر سے نکال کر لے گیا ہے، اور اگر یہ ہو چکا ہے تو سنو، یہ فعل، یہ کام ہماری بدترین بزدلی اور اسے لے جانے والے کی بہترین جرأت مندی کا اظہار ہے۔ بہرحال تیان کا یہاں سے چلا جانا ہمارے منہ پر ذلت اور بےعزتی کا ایک بھرپور تماچا ہے۔ سنو چارمغان، کچھ تیز رفتار سوار مقرر کرو جو چاروں طرف پھیل جائیں اور تیان کو تلاش کریں، اور ان سواروں کو یہ بھی تنبیہ کرو کہ جب تیان مل جائے تو وہ تیان کو لے کر جنوب کی طرف آئیں، اس لیے کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف کوچ کرنے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہمارے آدمی کوشش کریں تو وہ ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں جو تیان کو یہاں سے نکال کر لے گئے ہیں۔ اس کے بعد چغتائی نے غصے کے عالم میں مزید کچھ نہ کہا اور اس نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چغتائی کی سرکردگی میں منگول سمرقند کے نواسے جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پڑاؤ کر لیا تھا۔ جس وقت منگول سلطان جلال الدین کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر رہے تھے، اس وقت خود سلطان جلال الدین اور خان پاسبانوں کا سپہ سالار غیاث الدین اور جلال الدین کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے چغتائی کی سرکردگی میں پڑاؤ کرنے والے منگول لشکر کی تعداد ان کے اپنے لشکر سے کم از کم 4 گنا بڑی ہوگی۔ ان کے سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، منگولوں کے خیمے ہی خیمے پھیل گئے تھے، اور منگول ادھر ادھر اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے اپنے پڑاؤ کو آخری شکل دے رہے تھے۔ سلطان جلال الدین نے بھی اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے صبح ہی صبح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی کہ لشکر کے وسطی حصے پر اس نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو رکھا۔ لشکر کا دایاں پہلو غیاث الدین کی سرکردگی میں دیا اور بایاں پہلو سلطان جلال الدین نے اپنے پاس رکھا۔ سلطان نے اپنے آپ کو بائیں طرف اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ بوقت ضرورت میدان جنگ سے نکل کر منگولوں کو اپنے پیچھے لگا کر کلتک خان کی طرف آسانی سے جا سکے۔
کیونکہ وسطی حصے سے ایسا وہ آسانی سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری اپنے پاس رکھی تھی۔ دوسری طرف چغتائی نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب سلطان جیسی ہی رکھی۔ وسطی حصہ چغتائی نے خود اپنی کمانداری میں رکھا۔ لشکر کا دایاں پہلو امیر الامراء کرچار برلاس کی سپہ سالاری میں تھا اور بایاں پہلو چارمغان کے تحت کام کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سلطان جلال الدین کے بھائی غیاث الدین نے بدترین جفا اور انتہائی گھناؤنے فعل کا ارتکاب کیا، اس لیے کہ جنگ کی ابتدا سے تھوڑی دیر پہلے غیاث الدین اپنے لشکر کو لے کر سلطان سے علیحدہ ہو گیا اور ایک طرف چل دیا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ اگر لشکریوں کو یہ احساس ہو گیا کہ سلطان کا بھائی غیاث الدین منگولوں کے مقابلے میں سلطان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو اس کے لشکریوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اس سے منگول خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے، لہٰذا سلطان جلال الدین نے غیاث الدین کے اس قابل 100,000 لعنت فعل کو کوئی اہمیت نہ دی تاکہ اس کے لشکریوں کا حوصلہ بلند رہے، بلکہ جب سلطان نے یہ دیکھا کہ اس کا بھائی غیاث الدین میدان جنگ چھوڑ کر جا رہا ہے اور منگولوں کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تو سلطان کا رویہ کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا گویا یہ سب کچھ سلطان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور غیاث الدین کی علیحدگی منگولوں کے خلاف ضرور کوئی فوجی چال ہے۔ دوسری طرف منگولوں نے سلطان جلال الدین کے بھائی غیاث الدین کو علیحدہ ہوتے دیکھا تو وہ بھی یہی سمجھے کہ سلطان ان کے خلاف کوئی فوجی چال چل رہا ہے تاکہ ان کے خلاف کامیابی حاصل کر سکے۔ سلطان کے اس رویے کا سلطان کے لشکر پر خاطر خواہ اثر پڑا اور ان کے حوصلے پہلے کی طرح بلند رہے۔ اس موقع پر جبکہ غیاث الدین سلطان کے لشکر سے علیحدہ ہو رہا تھا، سلطان جلال الدین نے اس کی راہ نہیں روکی۔ سلطان جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے لشکری اور خود منگول یہ جان جائیں گے کہ غیاث الدین علیحدہ ہو رہا ہے اور سلطان اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لشکری بھی بدل ہو جاتے اور جنگ سے جی چراتے۔ سلطان اس موقع پر بالکل خاموش رہا۔ اس حادثے کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ لشکر کے بائیں پہلو کی طرف سے وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں وسطی لشکر کے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے اور بڑے غور سے منگولوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان ان دونوں کے پاس آیا اور بڑی رازداری میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے بھائیوں، لگتا ہے قدرت ہمیں کسی بہت بڑی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ سنو میرے بھائیوں، تم دیکھتے ہو کہ میرا بھائی غیاث الدین اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ ہو رہا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا جفا پیشہ، بے مروت اور بددیانت بھائی نہیں دیکھا۔ یہ اس موقع پر ہم سے علیحدہ ہو رہا ہے جس وقت منگول ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ غیاث الدین کا یہ فعل یقیناً ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم منگولوں سے ٹکرائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ غیاث الدین کے علیحدہ ہو جانے سے ہمارے اور منگولوں کے درمیان تعداد کا تناسب مزید بڑھ گیا ہے، لیکن میں اپنے خداوند کی نصرت کے سہارے چغتائی سے ضرور ٹکراؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ ہم زندہ اور بیدار ہیں۔ سلطان کو پریشان دیکھتے ہوئے اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، غیاث الدین کی علیحدگی پر ہم پریشان اور فکرمند نہیں ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے غیاث الدین نے کسی بھی موقع پر منگولوں کے خلاف ہماری مدد نہیں کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ منگولوں کے خلاف آپ کے ساتھ سفارہ ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے ہم تینوں ہی مل کر منگولوں پر ضرب لگاتے رہے ہیں۔ سلطان محترم، ہم یہ سمجھیں گے کہ غیاث الدین اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ہمارے ساتھ شامل ہی نہ ہوا تھا۔ اس پر سلطان کسی قدر سنبھلا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہنے لگا، اورحان، وہ باپ بڑا خوش قسمت تھا جس کے تم بیٹے ہو۔ اورحان، تمہارا کسی کا رفیق ہونا بھی اس کے لیے قابل فخر اور قابل ستائش ہے۔ کاش تمہارے اور پاسبانوں کے سپہ سالار جیسے جوانوں پر مشتمل میرے پاس ایک مختصر سا لشکر ہوتا تو میں دنیا کے ہر کونے میں ان منگولوں کو للکارتا اور انہیں کہتا کہ وہ جہاں چاہیں میرے ساتھ قوت آزمائی کر لیں۔ اورحان، میرے بھائی، اب جب کہ غیاث الدین جا رہا ہے
ہمیں اپنے لشکر کی ترتیب کو بدلنا ہوگا۔